بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 2۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو بھی ایک لڑاکا دستہ دیا گیا تھا۔ جب مسلمان فوجیں 9 اطراف سے مکہ میں داخل ہوئیں تو 8 اطراف سے تو کافروں نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر حضرت خالد بن ولید کے دستے کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔ اس مزاحمت میں کئی کافر مارے گئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ شان سے زرہ پہنے، سر پر فلادی ہود رکھے، تلوار تھامے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ صحابہ نے تعارف کروایا کہ یہ خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید کی صلاحیتوں، جان بازی، دلیری، خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے۔ ان غلطیوں پر کہ جن پر کسی اور صحابی سرزنش کی جاتی، سیدنا خالد سے درگزر کر لیا جاتا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی سیدنا خالد نے کفار سے جھڑپ کی تو آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑائی پر مجبور کیا۔ اس پر رسول اکرم نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا، اور سیدنا خالد کی مزید کوئی سرزنش نہ کی گئی۔ اسی طرح ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب سیدنا خالد کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے کہ جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان۔ جب اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی سیدنا خالد بن ولید کو کچھ نہیں کہا گیا، اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے ورثاء کو اس کی دیت یعنی خون بہا بھجوا دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ معاملات کرتے وقت بہت احتیاط سے برتاؤ کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اتنا آزاد، دلیر، شجاع اور اپنی ایک منفرد رائے رکھتا ہو، پھر اس کو یہ اعتماد بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کسی اور کے قابو میں آنے والا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق بھی ان سے بہت احتیاط کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، اور اس دور میں بھی حضرت خالد اپنی جنگی کارروائیوں میں بہت حد تک خود مختار تھے۔ سیدنا عمر چونکہ ان کے دوست، رشتہ دار اور ہم عمر بھی تھے، لہذا ان کے ساتھ عمر کا بحث مباحثہ ہو جایا کرتا، مگر اس کے باوجود آپس میں ادب، پیار اور محبت بے انتہا تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غزوہ میں سیدنا خالد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ غزوہ حنین کے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، کے موقع پر جب مسلمان کثیر تعداد میں آگے بڑھے تو ایک پہاڑی میں دشمن نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پکار کر اپنی طرف بلایا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے از سر نو صف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں بھی خالد بن ولید بے جاگیری سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کی ایک مہم میں بھی سیدنا خالد نے شمولیت اختیار کی۔ اس غزوہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ تبوک کی مہم کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ تبوک سے دومتا الجدل کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو اس دستے کے ساتھ بھیجا۔ اس ساری مہم کی قیادت سیدنا خالد کے پاس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد
خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں سیدنا خالد کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی خون ریز جنگیں لڑیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے جو کہ مرتد ہو گئے تھے، بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس سپہ سالار کا انتخاب کیا گیا وہ سیدنا خالد ہی تھے۔ مسلمہ کذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھی سیدنا خالد کو ہی منتخب کیا۔ موجودہ ریاض شہر کے نزدیک یمامہ کے مقام پر ایک خون ریز جنگ کے بعد سیدنا خالد نے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ 700 سے زائد صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے کہ اس کے بعد ہی قرآن کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ سیدنا خالد نے انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ ان مہمات کو سر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد پر جو نگاہ کرم فرمائی تھی اور اس کے بعد جو کامیابیاں ان کو میدان جنگ میں حاصل ہوئی تھی اس سے سیدنا خالد کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے آگے ٹھہر نہ سکتی تھی۔ ان کے یقین کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب انہوں نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا اور اعتماد سے اس کو کہا کہ اسلام قبول کر لو یا سرنگو ہو کر جزیہ دو، ورنہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی۔ جو لوگ میں تمہاری طرف لے کر آ رہا ہوں وہ موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں جتنا تم اپنی زندگی کو۔ اسی طرح ایک بازنطینی سپہ سالار کو جس نے خود کو ایک بہت بڑے اور مضبوط قلعے میں بند کر لیا تھا کے نام ہاتھ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ تو اللہ ہمیں بادلوں میں پہنچا دے گا یا تمہیں ہماری سطح پر لے آئے گا تاکہ ہم میدان جنگ میں تمہارا صفایا کر سکیں۔ یہ تھا ان کا غیر معمولی اعتماد۔ میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا جنگی نعرہ یہ تھا، میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ ان کا یہ اعتماد اور نام ہی دشمن پر دہشت طاری کر دیتا۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک رومی جاسوس قاصد کی شکل میں آیا اور جھوٹا منصوبہ پیش کر آپ کو پھنسانے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف اتنا پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس شخص کی روح ہی فنا ہو گئی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔